بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ بولیں یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولیں ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا آج کہاں رہے؟ فرمایا اے حمیرہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاروم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا عائشہ بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا مجھے آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی بلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبا کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمع نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں تو میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازہر گاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھو کا بسیرا ہوتا تھا، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں کہ اے رب، ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے، اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے، جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔